بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی چلے بات چل رہی تھی کاتبان وحی کے سلسلے میں. قبل اس کے کہ کاتبان وحی کی معرفی کی جائے اور بتایا جائے کہ نبی کریم پہ جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کن لوگوں سے لکھواتے تھے. اس سے پہلے خود نبی کریم کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نسبت دی گئی ہے نبی کریم کی امی کی جانب، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس سے مطلب یہ نکالا ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. خود سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول آپ اس کتاب سے پہلے نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل شک و شبہے میں پڑ جاتے. واقعاً اللہ کے رسول لکھتے پڑھتے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں. اب چونکہ اللہ کے رسول لکھتے پڑھتے نہیں تھے اس لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حالانکہ ان دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول لکھتے پڑھتے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانتے بھی نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں لکھنے پڑھنے والے نہیں ہوتے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، ہاں. تو اس آیت کو اس بات کی دلیل کہ حضور کچھ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. شیخ طوسی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر آیت قطعاً اس بات پر دلالت نہیں کرتی. آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ حضور نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. آیت صرف یہ بیان کرتی ہے کہ حضور نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن بظاہر لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. نبی کریم بھی ایسی ہاں. تو بس آیت کا ماحصل اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آیت کا ماحصل یہ ہوگا کہ حضور نہ تو کچھ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ کو اس کی عادت تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے یا اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی. علامہ طباطبائی نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے، جبکہ اس سے اگر قطع نظر کیا جائے، اس بات کو اگر ذہن میں نہ بھی لایا جائے کہ خود تعلیم یافتہ ہونا ایک کمال ہے، تعلیم یافتہ ہونا ایک کمال ہے اور تعلیم سے دور ہونا نقص ہے، عیب ہے. نبی کریم کی ذات میں تمام کمالات موجود تھے. اللہ نے اپنی خاص عنایت اور اپنی خاص توجہ کے ذریعے سے اپنے حبیب کو ہر طرح کے کمالات عطا کیے تھے. تو جس رب نے اپنے حبیب کو ہر طریقے کے کمالات عطا کیے ہوں، کمال علم عطا نہیں کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کمال تک پہنچنے کے لیے کسی کے سامنے آپ نے ذانو ادب طے نہیں کیا. ممکن نہیں ہے کہ حضور کی ذات لکھنے اور
پڑھنے جیسے معمولی کمالات سے بھی محروم ہو۔ کمالات جو دوسرے اور انسانی کمالات ہیں وہ سارے کمالات علم سے نکلتے ہیں، لکھنے پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تعلیم کے نتیجے میں ہی انسان کے اندر کمالات پیدا ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ دوسرے کمالات عطا کرے گا، اور جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے جس کو علم کہا جاتا ہے، اس سے اللہ اپنے رسول کو محروم کر دے گا۔ صحیح جناب، اگر جو لکھنا پڑھنا لکھتے پڑھتے تو یہ کہہ دیتے ہیں قرآن میں نبی نے لکھا۔ ہاں وہی مصلحت یہی تھی، اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن آپ نے مصلحت کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کیا، جی مصلحت کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کیا، لہذا آپ نے وحی الہی کو محفوظ کرنے کے لیے کاتبوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں کو مقرر کیا، معین کیا وحی کو تحریر کرنے کے لیے۔ لہذا اس کے لیے آپ نے مکہ اور مدینے میں دونوں شہروں میں، چونکہ دونوں شہروں میں آپ رہے ہیں، دونوں جگہ وحی نازل ہوتی تھی تو دونوں جگہ لکھنے والوں کی ضرورت تھی، لہذا مکے میں رہے تو مکے میں جو ماہرین فن تھے، مکے میں جو بہترین لکھنے والے تھے ان کا انتخاب کیا، ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں جو بہترین ماہر لکھنے والے تھے ان کا انتخاب کیا۔ حضور نے مکے میں سب سے پہلے خصوصیت سے وحی کی کتابت کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کو سونپی۔ مکے میں جب وحی الہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور وحی الہی کی کتابت کا مسئلہ پیش آیا تو نبی کریم نے وحی کو تحریر کرنے کے لیے اشخاص میں سے جس شخص کا سب سے پہلے انتخاب کیا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور چونکہ امیر المومنین علیہ السلام ابتدائے وحی سے لے کر انتہائے وحی تک نبی کریم کے ساتھ رہے، لہذا آپ نے پوری زندگی کیا ہے یہ ذمہ داری نبھائی، پوری زندگی آپ بعثت کے وقت سے لے کر کے سب سے پہلے پورا قرآن وغیرہ کے اعلان نہیں اکٹھے کیا، اکٹھا کرنے کا ایک دیکھو مسئلہ الگ ہے، خود نبی کریم کا بھی اس بات پر شدید اصرار تھا، حضرت علی علیہ السلام کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ مجھ پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اسے آپ تحریر کرتے رہیں، چونکہ نبی کریم جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام وحی الہی سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، باخبر ہیں۔ سلیم ابن قیس ہلالی یہ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا، لوگ آپ کو حلقے میں لیے ہوئے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے سوالات کرنے میں دریغ نہ کرو جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قسم بخدا کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ پیغمبر نے میرے لیے اس کی تلاوت کی، تعویل و تفسیر کی تعلیم دی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ نزول کے موقع پر اگر آپ موجود نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ آپ مکے میں ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی آیت نازل ہو گئی یا کہیں نبی کریم کہیں اور ہے، امیر المومنین کہیں اور ہے، نبی کریم پہ وحی نازل ہو گئی تو اس کی خبر، اس کی تلاوت، اس کی تعویل و تفسیر کیسے امیر المومنین اس کو بتاتے تھے؟ تو حضرت نے جب میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے اے علی تمہاری عدم موجودگی میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھر اللہ کے رسول ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور اس کی تفسیر و تعویل سے
آگاہ فرماتے تھے.